أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما یعنی اور اسی طرح کھلی نشانی یعنی بینہ کے بارے میں بھی حاملان کتاب یعنی قرآنی علم والے بھی تفرقے میں پڑے جبکہ ان کے پاس بینہ آئے. جب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی طرف سے اپنے نبی بنائے جانے کا دعویٰ کیا تو اہل کتاب لوگ حضور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اعتراض کیے اور کہا کہ آپ کی نبوت سچی اور حق نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل ہی سے عالم ارواح میں نبیوں کی ان پاک روحوں سے جو اگلے دور میں دنیا میں جلوہ گر ہونے والی تھیں ایک عہد اور وعدہ لیا تھا جس کو قرآنی اصطلاح میں انبیاء کی میثاق کہا جاتا ہے. انبیاء کی پاک روحوں سے ایسا جو عہد لیا گیا تھا وہ یہودیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اور اس عہد کا اقرار و اعتراف خود یہود بھی کرتے تھے. انبیاء کی پاک ارواح نے اس عہد کو قبول کیا اور پھر اس عہد کو مزید پکا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہو میں بھی گواہ ہوں. الحاصل عالم ارواح میں تمام انبیاء سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل کے وقت ہی اس قسم کا عہد و پیمان لے لیا تھا. جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا تو یہودیوں اور دوسرے اہل کتاب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی اور صداقت کے بارے میں اعتراض کیا اور کہنے لگے کہ محمد اللہ کے رسول یا نبی نہیں ہیں. حالانکہ یہ سب اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی ان کتابوں میں میثاق انبیاء کا مذکورہ واقعہ لکھا ہوا موجود ہے اور ان کتابوں پر وہ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے تھے. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عہد لیا تھا کہ جب وہ مبعوث ہوں تو ان کی تصدیق کی جائے اور ان کی مدد کی جائے، بالکل اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے لوگوں کو اپنے تابع تام مہدی کی بعثت کی بشارت دیتے ہوئے اس بات کا پابند فرمایا تھا کہ جب مہدی مبعوث ہو جائے تو اس کی تصدیق کر لو اور جا کر بیعت کرو. ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی فرمایا تھا فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَأَتَوْهُ فَبَايِعُوهُ إِلَى آخِرِهِ. ابن ماجہ مسند امام احمد. چونکہ یہ امر جمہور علماء کے پاس مسلمات سے ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے نفس اور اپنی ذات کی طرف سے نہیں کرتے تھے بلکہ وحی الہی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہوتی تھی. اسی لیے ایسی غیب کی خبریں اور ہدایتیں بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی تھیں وہ خدائے بزرگ برتر کی جانب سے گویا وحی غیر مطلوع ہوتی. اسی سبب سے
ان ہدایتوں اور غیب کی قبروں پر ایمان لانا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بلا چوں و چرا تعمیل کرنا فرض ہے۔ مگر دیکھیے اور غور کیجئے کہ کتنوں نے اللہ کے آخری نبی معصوم عن الخطا اور مخبر صادق اور اللہ کے حبیب کی ہدایت کو مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا، اور کتنوں نے منہ موڑ رکھا ہے۔ یہ قصور کس کا ہے؟ علاوازی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یعنی تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو کہ اللہ کے ارشاد کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایسی ہدایات کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا ساری امت مسلمہ کے لیے فرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی بعثت کے معلوم ہو جانے پر اس کے پاس جانے اور اس سے بیعت کرنے پر امت مسلمہ کو جس طرح پابند فرمایا تھا، اس کی اہمیت کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ایک حدیث سے بخوبی ہوتا ہے، جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قال فمن اطاعہ فقد اطاع اللہ ومن عصاہ فقد عصى اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے مہدی کی اطاعت کی بس اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے مہدی کی نافرمانی کی گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی طرح ایک اور متواتر المعنی حدیث پاک میں جو کئی مشہور کتابوں میں مندرج ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں ارشاد ہوا ہے کہ قال من آمن به فقد آمن بی ومن کفر به فقد کفر بی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مہدی پر ایمان لایا بالتحقیق وہ مجھ پر ایمان لایا، اور جس شخص نے مہدی کے ساتھ کفر کیا بالتحقیق وہ میرے ساتھ کفر روا رکھا۔ قرآنی دلائل قاطعہ اور احادیث متواتر المعنی نیز لاکھوں مصدقین مہدی موعود علیہ السلام اور ان سینکڑوں حضرات کے اقوال کی روشنی میں جو مصدقین مہدی میں سے تو نہیں ہیں مگر انہوں نے آپ علیہ السلام کی سیرت، اخلاق اور کتاب اللہ و رویش محمد رسول اللہ کی کامل اتباع اور دین حق کو پھر سے تازہ کرنے کے باعث آپ علیہ السلام کے تعلق سے کم از کم یہ مانا کہ آپ علیہ السلام ولی کبیر اور ولی اعظم تھے، یا پھر بعض ان لوگوں کے اقوال کے مطابق جنہوں نے آپ علیہ السلام کو صرف مہدی تو مانا مگر موعود ماننے سے گریز اور اجتناب کر کے حق سے اپنے اپنے اختلاف کو باقی و برقرار رکھا ہے، ان کا اس حق سے اختلاف بالکل اس اختلاف کے مانند ہے جو کہ اہل کتاب نے بینہ یعنی کھلی دلیل یا روشن دلیل آ جانے کے بعد دین حنیف اور خاتم النبیین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روا رکھا تھا۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کے بعد بھی اسی طرح کا اختلاف ملت اسلامیہ کے ان لوگوں نے کیا جو علم و فہم کا ادعا رکھتے ہیں اور علماء کہلاتے ہیں، اور وہ قرآنی اشارات و کنایات سے بخوبی واقف بھی ہیں۔ دین حنیف کو تازہ کرنے کے لیے جب مہدی علیہ السلام کی بعثت ہوئی، مسخ شدہ دین حنیف اسلام کو دوبارہ تازہ کرنے کے لیے خدائے قدوس کے منشا قرآنی اشارات و کنایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیب کی دی ہوئی خبروں والی متواتر المعنی احادیث شریفہ کے عین مطابق ولایت مصطفیٰ کے حامل اور خاتم اللہ کے خلیفے
افمن کان علی بینۃ من ربہ الی آخری کے مطابق صاحب بینہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، جن کی گواہی قرآن اور اس کے پہلے کی کتاب موسیٰ بھی دے رہی تھی، تو ملت اسلامیہ کے علماء نے اس ذات حق کے ماننے اور اس کو تسلیم کرنے سے اختلاف کیا۔ چنانچہ اس آیت شریفہ نمبر 4 میں اسی طرف اشارہ ملتا ہے۔ یہ آیت شریفہ گویا اہل کتاب قرار پانے والے انہی علماء اسلام کی طرف سے مہدی علیہ السلام کے ساتھ روا رکھے جانے والے اسی اختلاف اور جھگڑا کرنے کی طرف خدا قدوس کا ایک اشارہ ہے۔ چنانچہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ اس آیت میں الذین یعنی ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی سے مراد تیرے زمانے کے علماء ہیں، اور بینہ یعنی ولایت پر اللہ کی کھلی یا روشن دلیل سے مراد تیری ذات ہے۔ رسالہ حجدہ آیات صفحہ 54۔ تاریخ سے یہ امر بخوبی ظاہر ہے کہ جب حضرت مہدی علیہ السلام نے خدا کی بلا واسطہ دی ہوئی تعلیم نیز کتاب اللہ اور رویش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع میں اس امت کے اپنے زمانے کے علماء کے بگڑے ہوئے عقائد و اعمال کے خلاف حکم فرمایا، تو انہوں نے بہت زیادہ اختلاف کیا اور جھگڑے کھڑا کیے۔ لیکن یہ دور تحقیق اور ریسرچ کا دور ہے، اور یہ وقت عصبیت و تعصب سے بچنے کا ہے۔ قومی لٹریچر کے مطالعے سے کھلے اور آزاد مسلم ذہن کو حق کی تلاش کر کے کسی کے ڈر، خوف اور رو رعایت کے بغیر اس کو اختیار کر لینے کی طرف راغب ہو جانا، کم از کم اب اس اختلاف کو ختم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے بینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود حضرت مہدی علیہ السلام کی تصدیق کر لینا، گویا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لینا ہے، کیونکہ یہی تصدیق اس آیت شریفہ کی زد سے منکرین کو بچا سکتی ہے۔ یہی نبی مکرم علیہ الصلوات والتحیات کی اہم ترین دعوت ہے۔